بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت کریمہ 146 اور آیت نمبر 147۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا پہلا لفظ ہے الذین، اس میں ذال کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور آتینا، اسے آتینا نہیں پڑھنا آپ نے، مجہول ہونے سے بچائیے گا۔ ہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، یہ سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے، اس میں سے کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے۔ یعرفونہ، یہاں را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو اپنے کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ را پہ زبر ہو پیش ہو، را موٹی ہوتی ہے، زیر کی صورت میں باریک ہوتی ہے۔ یعرفونہ، یعرفونہ، اس لفظ کے آخر میں الٹا پیش ہے، اسے اپنے تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کیجیے گا۔ یعرفونہ، آگے کما یعرفون، کما یعرفون، اس میں بھی را باریک ہے۔ ابناءہم، یہاں با جو ہے وہ نیلے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، بلو کلر میں، آپ نے اس با کو کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کا مطلب ہے اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ ابناءہم، اس میں جو مد ہے یہ مد متصل، بڑی مد واجب، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ اس کے بعد جو رموز اوقاف میں سے طا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ وقف میں وصل میں یہ ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آگے نئے سانس کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا، یہاں وَإِنَّ، واو پہ ہونٹ گول کیجیے گا، نون مشدد ہے، یہاں غنہ آپ نے کرنا ہے۔ فریقا منہم، اب فریقا میں را باریک ہوگی، اور اس کے بعد جو قاف ہے، قاف آپ نے موٹا رکھنا ہے، گرین کلر میں ہے، اسے موٹا رکھیے گا۔ فریقا منہم، یہاں ادغام ہو رہا ہے، اور کون سا ادغام؟ ادغام یرملون، اور اس کا کیا قاعدہ ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، جیسے یہاں قاف کے اوپر تنوین ہے۔ اس کے بعد اگر یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی آ جائے، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یہاں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، کیسے؟ فریقم، ایسے ساتھ غنہ بھی کریں گے، آواز کو ناک میں بھی لے کے جائیں گے۔ فریقم منہم، منہم میں اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ منہم تیزی سے پڑھ دیں گے۔ لا یکتمون الحق، یہاں قاف ہے اور قاف کو ذرا اعلیٰ درجے کے سے موٹا کیا جاتا ہے۔ لا یکتمون الحق، حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 147۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اس آیت کے اندر قاف اپنے پہلا جو لفظ کے اندر آ رہا ہے اسے آپ نے موٹا رکھنا ہے، الحق، الحق، اور قاف کے اوپر تشدید بھی ہے تو تشدید والا حرف ویسے بھی مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الحق، الحق، اور اسے الحق بھی نہیں کرنا، قو غلط ہے، قو، قو آپ کے ہونٹ گول ہو جائے۔ مر ربی کا، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنے کے ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں بغیر غنے کے ہوگا لیکن را پر پڑھا جائے گا۔ مر ربی کا، اس میں نون کی آواز کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس کے ہجے بھی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ میم زیر را مر، میم زیر را مر، را زبر با، رب با زیر بی، مر ربی، تو را موٹا پڑھا جائے گا۔ مر ربی کا، الحق مر ربی کا، آگے فلا تکونن، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، اب یہاں پر غنہ کیجیے گا، آواز کو ناک میں لے کے جائیے گا۔ فلا تکونن من الممترین،
اب یہ جو دو آیات بینات ہیں ان کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجیے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجیے گا. سب سے پہلے دیکھیں الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتابہ کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بچوں کو. وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ ایک جماعت منہم ان میں سے لیکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق حق وہم اور حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کا تھوڑا سمجھیے گا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی جیسے تورات انجیل زبور تو ان کے بارے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر تو بہت اعتراضات بھی کرتے ہیں اور دشمنی بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں کنفرم ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن ان کا بغض اور عناد اور حسد کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے. کہ تورات و انجیل کے اندر جو نبی پاک کی نشانیاں آئی تھیں وہ کیا کرتے تھے ان کا انکار کر کے ان کو چھپاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے عام لوگوں کے سامنے. آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت الحق حق من ربک آپ کا رب فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائے من الممترین شک کرنے والے. یعنی کہ یہ سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مسعود ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے. اور اے صحابہ کرام اے جماعت صحابہ آپ نے بھی کسی قسم کے شک کے اندر مبتلا نہیں ہونا. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار بنائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.